دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسی بہن کی سٹوری لائے ہیں جو یہودی بننا چاہتی تھیں اور ان کو اسلام میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن پھر ان کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آئے، کچھ ایسے حالات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ اسلام سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کے خلاف جا کر اسلام کو ہی قبول کر لیا اور اسلام کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ اسلام سے اس قدر متاثر ہوئی اور پھر اسلام قبول کر لیا، تو اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ میرا نام آلا ہے اور میں پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ میری فیملی کیتھولک تھی اور اس لیے میں بھی پیدائشی کیتھولک ہوں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک عام سے یورپی شہری تھی اور میں ویسے ہی نارمل زندگی گزار رہی تھی جیسے کہ سارے یورپین گزارتے ہیں۔ بچپن میں اور لڑکپن میں عام کیتھولک بچوں کی طرح مجھے بھی مذہب کے متعلق ویسے ہی بنیادی تعلیم دی گئی تھی جیسے کہ ہر کیتھولک بچے کو دی جاتی ہے، مگر مجھے بچپن سے ہی عیسائی مذہب پسند نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولینڈ میں یہودیوں کا بہت گہرا اثر اور رسوخ ہے، تو مجھے عیسائی سے زیادہ یہودی پسند تھے اور میں بچپن سے چاہتی تھی کہ کاش میں یہودی ہوتی۔ My name's Ala and I was born in Poland in a Catholic family and my upbringing was traditional, you would say, for Eastern European standards. And so my life before becoming a Muslim, it was just like a regular person's life, I would say, in Europe. There was nothing like, extraordinary about it. I would just try to do my best. And اسلام کے ساتھ میرا پہلا تعارف تب ہوا جب میں 13 سال کی تھی۔ ہماری فیملی چھٹیوں میں گھومنے شمالی افریقہ میں ٹیونس گئی تھی، جہاں مسلمان بہت کثرت سے تھے۔ وہاں میں نے پہلی مرتبہ اذان کی آواز سنی اور مسجد کو اندر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ دراصل اسلام کے متعلق میری معلومات خالی تھی۔ سچی بات کہیں تو میں اسلام کے متعلق نہ تو کچھ جانتی تھی اور نہ جاننا چاہتی تھی۔ میں تو صرف گاڈ یعنی خدا کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اللہ کو تلاش کرتے کرتے میں اسلام تک آ پہنچی، کیونکہ یہی ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے جو کسی کو بھی گاڈ تک لے جا سکتا ہے۔ اسلام کے متعلق سب سے پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ مسلمانوں کے چہرے کا نور تھا۔ وہ کچھ حقیقی اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے جو پولینڈ کے دیہات میں شہر سے دور رہتے تھے۔ جن سے میں ملی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ آپ اس کو خوبصورتی نہیں کہہ سکتے، وہ خوبصورتی سے بھی آگے کی چیز تھی۔ وہ ان کے چہروں کا نور تھا جو 5 وقت وضو کرنے کی وجہ سے تھا۔ تو وہ پہلی چیز تھی جس نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور میرے اندر اسلام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق مزید جاننے کا تجسس پیدا کیا، اور میں نے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ Initially affected me the most was meeting people. They would have like just peace and like the like an inner light, and now I know the name for it is Noor, but at the time I had no idea what is this and like how is this happening. The people just have something in their faces and eyes that's different to what I saw in my environment. So this thing led me to like investigating more in Islam. But when it comes to like things about Islam itself, پہلے میں نے قرآن کو انگلش ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ قرآن مزید ایک وسیع علم کا ذخیرہ ہے، اور قرآن کو سمجھنا بغیر کسی بنیادی اسلامی معلومات کے تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر میں نے انٹرنیٹ پر اسلام کے متعلق مواد سرچ کرنا شروع کر دیا، جس میں میری بہت ساری مدد یوٹیوب نے کی۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔
آپ جانتے ہیں آج کل نالج کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور مجھے یہاں سے بہت سارے اسکالرز کی تقریر ملی جن کی مدد سے میرے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اسلام کے متعلق ان بنیادی معلومات کے بعد یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ عملی طور پر آپ کو یہ سب کچھ تفصیل سے سمجھا سکیں۔ میں نے انٹرنیٹ پر بہت ساری بہنوں کے انٹرویوز دیکھے یہاں یورپ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسلمان تھا جس نے ان کو اسلام کی طرف گائیڈ کیا، مگر بدقسمتی سے میرے ارد گرد پولینڈ میں ایسا کوئی نہیں تھا، نہ ہی یہاں پر کوئی مسجد ہے۔ تو انٹرنیٹ پر حاضر شدہ معلومات کے بعد مجھے ضرورت تھی کسی گائیڈ کرنے والے کی جو مجھے اس بارے میں گائیڈ کرے۔ تو میں برلن گئی جہاں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہاں کئی خوبصورت مساجد بھی ہیں، مگر وہاں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو میری رہنمائی کر سکے۔ انسٹاگرام پر میری ایک سہیلی بھی تھی جو مسلمان تھی، اس بیچارے کو بھی اسلام کی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اگرچہ برلن میں بہت اچھے مسلمان ہیں، مگر میں کسی اجنبی کے سامنے اتنی جلدی فرینک ہونے والی نہیں تھی، اور میری جان پہچان میں مجھے ایسا کوئی نہیں مل رہا تھا جس پر میں اعتماد کر سکتے اور اس سے معلومات لے سکتے۔ آپ اسے میری شخصیت کی کمزوری کہہ لیں کہ میں اجنبیوں سے کھل کر بات چیت نہیں کر پاتی تھی، اور یہی وجہ میری اسلام کے متعلق کسی شخص سے معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ہاں، البتہ اسلامی اسکالرز کے بیانات سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے جن سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، مگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی سوال ہو اور اس سوال کے متعلق جواب آپ کو کئی مہینے بعد کسی اسکالر کی کسی تقریر میں ملے۔ میں یونیورسٹی کے طالب علم تھی اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرتی تھی، اور مجھے اسلام کے متعلق تحقیق اور معلومات کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا جب میں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی موبائل پر کچھ اسلامی مواد پڑھ رہی تھی، اور میں نے ارادہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میری بیٹی میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور پھر موبائل ایک طرف رکھ کر لیٹ گئی۔ آج نہیں، کل صبح جب سو کر اٹھ جاؤں گی تو فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں فضول میں بھاگ رہی ہوں، خامخواہ اسلام قبول کرنے سے کترا رہی ہوں۔ اب جبکہ مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام ہی وہ سچ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، تو میں خامخواہ اسے آج اور کل پر ٹال رہی ہوں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ بنیادی طور پر میں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار تھی، مگر آخر میں نے سوچا کہ سب چیز سچ جان لینے کے بعد شہادت کے کلمات ادا کرنے میں تاخیر کرنا بے سود ہے۔ بس میں نے گوگل پر شہادت کے کلمات سرچ کیے اور کلمہ شہادت پڑھا، پھر اس کو انگلش ترجمے کے ساتھ دہرایا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شروع میں تھوڑا مشکل تھا، پارٹیوں میں جانے سے گریز، شراب سے اجتناب، لمبے لباس پہننا، نامحرم سے فاصلہ رکھنا، مگر الحمدللہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرتی ہوں اور یہی چاہتی ہوں کہ پچھلی زندگی میں مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ So I had this feeling that I cannot really, because I thought, okay, I'm gonna wake up tomorrow if I do, and then just continue to do what I was doing. And then what if I felt like I'm lying to myself, okay, that I will maybe learn more and maybe do this and do that and maybe go there and meet someone and then I will become a Muslim. But I feel like already what I'm reading about, I'm reading it because it's the truth. So I thought, how long can I really distance myself from the feeling I have inside me that that's it, and this is the right way to follow. This is what your life should be about, دوستو، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ پرسنلی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا ہو؟ اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور نہیں بھی جانتے ہیں تو بھی آپ کی خواہش تو ضرور ہوگی کہ آپ کسی نو مسلم سے مل سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔